أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین. خواتین و حضرات، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے سے آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج ہم سورۃ الصف کا مطالعہ کریں گے اور اسی کی تلاوت آپ نے سنی ہے. گزشتہ نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہمارے سامنے آیا تھا، اور اس میں اسی صورت کی مرکزی آیت جو تھی اسی کو ہم نے ذرا زیادہ تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی تھی. اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں آہستہ آہستہ جو روشنی ہے نبوت و رسالت کی، اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے. پہلے صرف عقیدے کی دعوت دی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے، اور پھر حضرت لوط و حضرت شعیب علیہ السلام نے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم میں پائی جانے والی ایک انتہائی کبھی حرکت سے اپنی قوم کو روکا،
اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مالی بدعنوانیوں سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا، اور ان کی پہلی اسائنمنٹ فرعون کی طرف جا کر اسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دینے اور اس سے یہ کہنے کی تھی کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 2 فیز تھے۔ پہلا فرعون کے پنجے سے اور آل فرعون کے پنجے سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے انہیں آزاد کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ادھر بھی پانی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی اور ادھر بھی پانی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اور اس کے درمیان میں خشک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر گئے، اور فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت اتر آیا اس سمندر میں، اور جب پورا لشکر اور آل فرعون سمندر کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی۔ تورات کیا تھی؟ یہ اللہ کا کلام تو تھی، لیکن اس میں پورا ایک نظام تھا، پوری ایک شریعت تھی، عبادات بھی تھی اور اس میں احکام بھی تھے، اس میں لوگوں کے حقوق بھی متعین کیے گئے تھے۔ اب تقاضا کیا گیا بنی اسرائیل سے کہ تم یہاں صحرا میں نہیں، اپنا جو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، جہاں سے تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، اس کو فتح کرو اور پھر حکومت سنبھال کر اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نافذ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت پل کی تھی حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پر۔ اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی تھی۔ 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ آپ مکہ مکرمہ کو فتح کریں کہ جو کیپٹل ہے پورے عرب کا، اور پھر ہم نے آپ کو جو شریعت عطا کی ہے آپ اس شریعت کو حکومت کی سطح پر انفورس کریں، نافذ کریں۔ سب سے پہلے یہاں پر تذکرہ ہے اللہ کی تسبیح کا۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ سین با ہا کا مادہ تیرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے لیول کو برقرار رکھنا۔ سورۃ یاسین میں تذکرہ ہے کہ رات دن سورج چاند یہ سب اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر فائق نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آ سکتا۔ تو وہاں الفاظ ہیں کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، اور وہاں فریکشن آف اے ملی میٹر کا بھی کوئی فرق جو ہے اس میں نہیں آتا۔ سبح یسبح جب یہ باب تفعیل میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اس کے لیول پر برقرار رکھنا۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی بلند شان پر برقرار رکھنا، کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ حمد عام طور پر مثبت تعریف کے لیے آتا ہے، اور تسبیح جو ہے یا سبحان اللہ، یہ دو جو ہیں کلمات،
دو تسبیحات جو ہماری ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کس معنی میں پاک ہے؟ ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر ضرورت سے وہ ابو ہے، اور الحمدللہ ساری تعریف اسی کی ہے، وہ تعریف کا مالک ہے۔ تو تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بلند شان ہے اس کو اس پر برقرار رکھنا۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو اس کائنات کی ہر چیز، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اپنے حال سے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ جیسے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ذرا نظر تو دوڑا کے دیکھو، تمہیں کہیں نقص نظر آتا ہے؟ پھر ایک دفعہ نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، اور کہیں کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ یہاں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو آسمانوں و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ بالا دست حکمت والا ہے۔ تسبیح کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ زبان سے تسبیح کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبانی تسبیح ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان بھی دی ہے کہ جس سے وہ باقاعدہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس کی مرکزی آیت وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ اس کی مرکزی آیت ہے، اور یہ پوری صورت اسی کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دے۔ اب پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ نے تسبیح فرض کی ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ پیدا کیوں کیا؟ سورہ زاریات میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پھر بندہ مومن مزید ایک قدم آگے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے، جو عبادت کے لائق تسلیم کر لیتا ہے، اب اس پر نماز فرض ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کی فارمل تسبیح ہے۔ یعنی ویسے تو بندہ مومن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کی زبان پر تسبیحات آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ سونے لگتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ واش روم سے نکلتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، واش روم جانے سے پہلے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ کو یاد تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کی فارمل تسبیح ہے۔ اب اس تسبیح پر غور کریں کہ اس تسبیح میں اللہ کی اس یاد میں جو نماز کی شکل میں ہم پر فرض کی گئی ہے، ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف کرتے ہیں، کیا تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی 5 وقتہ نماز کی اذان، جس میں بندہ مومن کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے، اس میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، 4 مرتبہ ابتدا میں اور 2 مرتبہ آخری لا الہ الا اللہ سے پہلے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ہماری نماز، اس کی ایک رکعت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے ہماری پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے۔ آغاز اللہ اکبر سے، ہم رکوع جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر پہلے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، دوسرے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یوں ہماری ایک رکعت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
لیکن بالفعل کہاں ہے؟ کوئی اللہ کی سننے کو تیار نہیں، کوئی اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنا مالک اور رب اور اس کائنات کا بادشاہ جو کہ بالفعل وہ ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب سن 2000 میں پریزیڈینشل الیکشن تھا امریکہ کا، تو ہیڈ لائنز تھیں کہ ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ۔ امریکہ کے صدر کی سنی اور مانی جاتی ہے، برطانیہ کے پرائم منسٹر کی سنی اور مانی جاتی ہے، فرانس کے صدر کی سنی اور مانی جاتی ہے، جرمنی کے چانسلر کی سنی اور مانی جاتی ہے۔ ہر ملک کے صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ کی سنی اور مانی جاتی ہے، اللہ کی کوئی مانتا نہیں، کوئی سنتا نہیں۔ اب اگر بندہ یہ مومن صرف تسبیحیں ہی کرتا رہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بالفعل زمین پر بڑا نہ ہو، اور وہ اس کو بڑا کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہ کر رہا ہو، کوئی کوشش بھی نہ کر رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ یہی بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ کو بڑا بھی کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے کوئی محنت بھی کرو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تم اللہ کو بڑے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو تم پر غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیار کس پہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کسے فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو محبت کن نوجوانوں سے ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے ان بندوں سے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ علامہ اقبال کی 2 رباعیاں میرا احساس ہے۔ علامہ اقبال کا انتقال سن 1938 میں ہوا، جبکہ میری پیدائش 53 میں ہوئی، تو میری ان سے ملاقات کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملتا علامہ اقبال سے ملاقات کا، تو میں ان سے دریافت کرتا کہ آپ کی وہ دونوں رباعیاں سورہ صف کی انہی 4 آیات سے متعلق ہیں۔ وہ رباعیاں کیا ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جماعتات۔ یعنی اگر کوئی مسلمان صرف نماز میں اور اذان میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو چیلنج نہیں کرتا میدان میں آ کے، تو پھر وہ نباتات و جمادات، ریت کے ذروں اور پودوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کو تسبیح کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو ہی رہی ہے۔ تو اگر بندہ مومن بھی صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ کر اور نماز میں اللہ اکبر کہہ کر، اذان میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ کو ٹرخانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ خوش کس پہ ہوتا ہے؟ وہ جو میدان جنگ میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پورے محلے والے اس کی آواز سنتے ہیں، بلکہ پڑوسی جو ہے وہ کچھ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، اتنی اونچی آواز ہوتی ہے، لیکن نہ اس سے زمین ہلتی ہے نہ آسمان ہلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ باہر نکل پر سڑک پر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں،
تو اس سے اس کی گونج وائٹ ہاؤس میں بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی گونج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی سنائی دیتی ہے اور ساری دنیا کے ایوان جو ہیں اسے تھرتھراتے ہیں کہ آج کچھ نوجوان وہ نکل آئے میدان میں اور انہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا. تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ جو اپنے آپ سے آگاہ ہیں, اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, خدا مست اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں, سرشار ہیں. اور یہ صرف زبانی اللہ اکبر کہنا, یہ مذہب ملاؤ نباتات و جماعتات. اسی مفہوم کی ایک اور ربائی, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یعنی یہ فضا جو ہمارے سامنے ہے, اس میں ہوا چلتی ہے, مختلف پرندے اڑ رہے ہیں, کوئل بھی اسی میں گنگنا رہی ہے اور چڑیا بھی اسی میں چہچہا رہی ہے, باز بھی اسی فضا میں اڑتا ہے اور چیل بھی اسی فضا میں اڑتی ہے, کوا بھی یہی اڑتا ہے, اور گدھ جو مردار کھاتی ہے وہ بھی اسی ہوا میں اڑتی ہے, اسی فضا میں اڑتی ہے. تو علماء کہہ رہے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس گدھ جو مردار کھاتی ہے, تو اسی فضا میں اڑتی ہوئی گدھ جو ہے وہ بھی مردار کی تلاش میں ہے اور مردار کھاتی ہے, اور شاہین جو اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے وہ بھی اسی فضا میں اڑتا ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. تو اللہ اکبر کہنے والے بھی اسی فضا میں آوازیں گونجتی ہیں اللہ اکبر کی. ایک مؤذن کی اذان, ایک ملا کی آواز بھی اللہ اکبر کے الفاظ اسی فضا میں گونجتے ہیں, اور مجاہد جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اسی فضا میں اس کے بھی الفاظ گونجتے ہیں. دونوں کے معنی ایک ہیں, الفاظ بھی سیم, معنی بھی سیم, لیکن ان دونوں کی اذانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں لوگوں کے کان تو پھٹ سکتے ہیں, لیکن نہ زمین ہلتی ہے نہ آسمان ہلتا ہے. لیکن جب آپ باہر نکل کے جا کے نعرہ لگاتے ہیں اور سننے والا پوری دنیا محسوس کرتی ہے کہ واقعی دے مین اٹ, یہ اللہ کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں کہ کچھ لوگ نکل آئے ہیں میدان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے. اب اس کی مثال آ رہی ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو, کیوں ایذا دیتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. یعنی ایک شخص کو اللہ کا رسول مان لینے کے بعد اس کی نافرمانی کرنا کیا مانی ہے, مذاق ہے؟ تو اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے. تو وہ کہتے تھے, مانتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن جب انہوں نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اب جنگ کرو اور جنگ کر کے فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو, تورات کے احکام کو نافذ کرو, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا. موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے جنگ کریں, انا ہاہنا قاعدون, ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیے کہ ہم بھی اس شہر میں داخل ہو جائیں گے. یہ کیا تھا؟ یہ ڈٹائی تھی, یہ رسول کا مذاق تھا. تو اب اس کی مثال دی جا رہی. نتیجہ کیا نکلا کہ بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کیا, لڑائی نہیں کی تو شہر فتح نہیں ہوا, شہر فتح نہیں ہوا تو تورات نافذ نہیں ہو سکی, اللہ تعالیٰ کے احکام قائم نہیں ہو سکے, نافذ نہیں ہو سکے. تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو, کیوں مجھے ایذا دیتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا, بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے منہ موڑ لیا,
ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ بڑی سخت بات ہے. 1975 میں ڈاکٹر سار احمد صاحب کا درس سن کر میں واپس آ رہا تھا، تو ان آیات کا درس سن کے بڑا موٹیویٹ ہوا تھا. تو خیال آیا کہ میں سورہ صف یاد کر لوں. تو جب میں اس 5ویں آیت پر پہنچا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام کہ تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. اس وقت تک میں داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی. اب بار بار یہ آیت یاد کرنی تھی، بار بار پڑھ رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحیح احادیث میں کہ اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھیں تراشو. لیکن جسے پنجابی کہتے ہیں میں نے مچل ماری ہوئی تھی کہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا تھا. لیکن جب بار بار یہ آیت پڑھ رہا تھا تو پھر میں اندر سے ہل گیا، اور پھر الحمدللہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کروں. اور میں نے داڑھی بڑھا لی، اور مونچھیں تو پہلے ہی میں تراشتا تھا، تو مونچھیں میں نے تراش دی، شیو کر لی. تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بس جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو مجھے بھی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے محروم کر دے گا. سب سے بڑی چیز تو ہے ہی ہدایت. اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. ہدایت سے خالی بڑی سے بڑی چیز بیکار ہو جاتی ہے. اولاد نعمت ہم سمجھتے ہیں، لیکن اولاد نعمت تب بنتی ہے جو اس میں ہدایت شامل ہو جائے. مال نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر مال کے ساتھ ہدایت بھی ہو تو پھر وہ واقعتاً نعمت بنتی ہے، ورنہ انسان کے لیے وہ مال مصیبت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کے احکام سے منہ موڑنا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ بھی دے سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دے کہ اب دوبارہ انسان کا دل ہدایت کی طرف مائل ہی نہ ہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا، راہ نہیں دکھایا کرتا. اب بنی اسرائیل کا اگلا فیز، یہ پہلا دور ہے. اب دوسرا دور، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ ماں نے فرمایا اے بنی اسرائیل. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس کے معنی ہے عبداللہ. اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. اور یہ الفاظ تو آج بھی بائبل میں آپ کو مل جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان آج بھی موجود ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. میں حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے قانون کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ مبشرن، اور خوشخبری دیتے ہوئے، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دو حیثیتیں تھیں، تورات کی تصدیق کرنا، تورات کو ٹیسٹیفائی کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینا. تو انہوں نے بنی اسرائیل سے صاف الفاظ میں فرمایا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے، تصدیق کرنے کے لیے تورات کی جو میرے سامنے موجود ہے، اور خوشخبری دینے کے لیے یا خوشخبری دیتے ہوئے ایک پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ تشریف لائے یعنی عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ، بین کہتے ہیں واضح کو، اور بینات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
معجزات کے لیے، وہ نشانیاں کہ جو اگلے بندے کو عاجز کر دیں، لاجواب ہو جائے. تو معجزات کے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ، بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ سیدہ مریم سلام علیہا، ان پر معجزات ظاہر ہونے شروع ہوئے. پھر معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے. پھر بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کلام کیا اور انہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ماں جو ہے وہ پاک ہے، وہ پاک دامنہ ہے، اس پر الزام نہ لگاؤ، میں اللہ کی نشانی ہوں. اور پھر جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ نے نابینوں کو بینا کر کے دکھایا. پیدائشی نابین ہے، انہیں یوں کر کے ہاتھ لگایا تو وہ شخص دیکھنے لگا، اس کی بینائی آ گئی. کوڑی لیپروسی لا علاج مرض تھا، تو یوں کر کے ہاتھ پھیرتے تھے کہ اس کا یہ مرض ٹھیک ہو جاتا تھا. آپ قبرستان میں جاتے تھے اور کہتے تھے مردے کے سرانے کھڑے ہو کر کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا. کھڑے ہوئے آدمی سے کہتے تھے تمہیں بغیر کسی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، یہ بھی بتا دیتے تھے. پھر جب عیسیٰ تشریف لائے واضح نشانیوں معجزات کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر یہودی علماء نے جو الزامات لگائے ان پر، حالانکہ خود سن چکے تھے اپنے کانوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے بچپن میں ماں کی گود سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے باوجود ان پر وہ الزام دہرایا کہ یہ معاذ اللہ حرام کی پیداوار ہیں. اور واضح سمجھتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، ان پر انہیں جادوگر قرار دیا. اور پھر یوں یہودی علماء نے ان کے خلاف کروسیفیکیشن یا انہیں سولی دینے کا حکم جاری کیا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی. بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو پھر ایک موقع دیا گیا کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر. یعنی پہلے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مان کر انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنی حرام خوریاں چھوڑ دیں. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہیں موقع دیا گیا کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کی طرف کو جھوٹی بات منسوب کرے، واضح اپنی کتابوں میں پڑھنے کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچاننے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو. اللہ کے رسول بھی حق رکھتے ہیں کہ انہیں مانا جائے، اور اللہ کی نشانیاں بھی حق رکھتی ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے. ایک پیسے کا ظلم یہ بھی ظلم ہے، اس کے مقابلے میں 1 ملین کسی کے مار دینا یہ اس سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کے پیغمبر، یہ بہت بڑے حقائق ہیں. ان کا انکار کرنا اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وہ یدعی الی الاسلام، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور جو ہدایت سے اس طرح منہ موڑے، ہدایت کو پہچان لینے کے باوجود اس کا انکار کرے، تو وہ ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا، انہیں راہ یاب نہیں کیا کرتا، انہیں ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کے بعد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. زبان کے اندر کوئی کہانی
کوئی واقعہ کبھی پروناؤن سے یا ضمیر سے شروع نہیں ہوتا. ایک لڑکا اسکول جا رہا تھا, راستے میں اس نے ایک سانپ دیکھا. اب یہاں اس کے لیے اس استعمال ہو رہا ہے, لیکن شروع میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جا رہا تھا. اب کوئی کہانی اگر یوں شروع کی جائے کہ وہ جا رہا تھا تو بالکل بے معنی ہوگی. تو یہ جو کہا جائے یریدون, یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے, یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں. یہ کون ہے یہ اور وہ؟ یہ وہی جو ان کا اوپر سے ذکر آ رہا ہے, یعنی بنی اسرائیل, یہودی. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے, یعنی اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اسی پر مولانا ظفر علی خان نے وہ شعر کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بنی اسرائیل کے جرائم میں کئی پیغمبروں کا قتل ہے, کئی نبیوں کا قتل ہے, کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی کوئی ایسی بات لے کے آیا جو انہیں پسند نہیں تھی, تو کچھ کو تو صرف انکار کرنے پر انہوں نے اکتفا کیا, اور کچھ وہ قتل ہی کر دیا. تو ہر دور میں ان کی کوشش رہی کہ اللہ کے نور کو, اللہ کے چراغ کو گل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. حضرت نوح علیہ السلام ہو, حضرت ہود علیہ السلام ہو, صالح علیہ السلام ہو, اور پھر لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ سب پیغمبر جو تشریف لائے تو اللہ کے باغیوں نے, کفار نے ان کا انکار کیا, ان کی جان کے درپے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ تھا کہ اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے, جو اس نے قرآن مجید کی شکل میں مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ایڈیشن تھے صحف ابراہیم, حضرت ابراہیم کے صحیفے, تورات, زبور, انجیل, اور اب فائنلی قرآن مجید عطا ہو گیا کہ جو ایک مکمل روشنی ہے, جو عقائد پر بھی روشنی ڈالتا ہے, اور تمام احکام, وراثت کے احکام ہوں, رضاعت کے احکام ہوں, نکاح و طلاق کے احکام ہوں, تجارت کے احکام ہوں, اور پھر اسلامی ریاست, ان تمام پر روشنی ڈالتا ہے یہ قرآن. یہ کیا ہے؟ گویا وہ چراغ جو اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا دنیا میں, وہ بھی پہلے انسان بھی تھے, پہلے نبی بھی تھے, پھر حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, پھر ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام, کہ جیسے کسی لائٹ کے ساتھ ڈمر لگا ہوا ہو اور آہستہ آہستہ آپ اس کی طاقت کو بڑھاتے رہیں تو پہلے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے, پھر بڑھتے بڑھتے پورا کا پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے خورشید رسالت اور آفتاب رسالت کہتے ہیں, کہ ایک چراغ کی روشنی اور ایک سورج کی روشنی. چراغ کی بھی روشنی ہوتی ہے, وہ تھوڑا تھوڑا ہر چیز جو ہے وہ دکھا دیتی ہے. جب آپ ڈمر سے اس کی بلب کی روشنی کو بڑھاتے ہیں تو پھر ایک کمرے کو وہ روشن کر دیتا ہے, لیکن پھر بھی سورج کا مقابلہ نہیں کرتا. لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر اپنی آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے تو زمین پر پڑا ہوا چھوٹے سے چھوٹا تنکا بھی نظر آتا ہے. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اور اس مقصد کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی, کامل ہدایت یعنی قرآن مجید, و دین الحق, اور اللہ کا دین, حق کا دین, سچا دین دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ, اب یہ کون ہے وہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے. لیکن ویسے تو دنیا کا ہر کام, اس پوری کائنات کا ہر کام, اس کا اصل فاعل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن بالفعل خون کس نے بہایا؟
پسینہ کس نے بہایا، راتیں کس نے جاگتے ہوئے گزاری، بدر اور احد میں زخم کس نے کھائے، طائف کے میدان میں کس نے اپنی پنڈلیوں کو لہو لہان کرایا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ کے صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو، کل دین یعنی کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا برا لگے۔ ایک اور اینگل سے بھی ان دو آیتوں کو دیکھیں، اللہ کی روشنی کا پھیلنا یہ کافروں کو صرف برا لگے گا۔ مثال کے طور پر کسی جگہ کوئی درس قرآن ہو رہا ہو، کہیں کوئی دینی مدرسہ ہو جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، یہاں تک کہ کوئی تجوید کا مدرسہ ہو جہاں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہو، کوئی ناظرہ قرآن کا کوئی مدرسہ ہو، تو کافروں کو تو تکلیف ہوگی، لیکن مسلمان بہرحال اس سے خوش ہوگا، اس کو اچھا لگے گا، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق کہ جی میرا بھی حصہ ڈال دیں، اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرے گا۔ کافروں کو برا لگے گا۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس کے ساتھ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرک کے دو معنی ہیں، لفظی معنی ہے شرک کرنے والا، اور اصطلاحاً مشرکین کہتے ہیں پیگنز کو، یعنی اہل کتاب کے مقابلے میں اہل کتاب کون ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو مشرکین ہیں وہ وحی کو نہیں جانتے، وحی کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں جانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، وہ تو ان کو بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو۔ اسی طرح یہ میرے پڑوس ہندوستان میں ہندو مت جو ہے یہ کیا ہے، یہ مشرکانہ مذہب ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان خواہ وہ شرک کرتے ہوں لیکن اصطلاحاً وہ مشرکین نہیں کہلاتے۔ اچھا، اب آئیے اللہ کے دین کے غلبے کی طرف۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون۔ الفاظ مجھے بھول رہے ہیں کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی مگر اس طرح کہ وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب شرک کی بھی کئی شکلیں ہیں، یعنی ایک تو شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی قرار دینا، اللہ کے ساتھ شریک یہ بھی ہے، شریک کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اور شریک کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات کسی اور کی مانی جائیں، یا یہ بھی ہے کہ اللہ کی سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے، کسی اور کے سامنے گردن اپنا دھر جھکایا جائے، کسی اور سے دعا کی جائے، یہ سب بھی شرک کی صورتیں ہیں۔ ایک شکل جو اس صورت سے مناسبت والی جو شکل ہے شرک کی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دینے والا نہ ماننا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا حکم ماننا۔ اس قسم کے شرک میں مسلمان بھی ملوث ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ خواہ مشرکوں کو کتنا برا لگے، تو یہاں اس وقت جو مشرکین باقاعدہ کلاس کے طور پر تھے وہ تو اہل عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، انہیں تو برا لگنا ہی تھا اور لگتا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کئی جنگیں جو ہیں لڑی ہیں، کئی حملے کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ اس دین کو ختم کرنے کے لیے، اس دین کی گردن جو ہے وہ دبانے کے لیے، تاکہ اس کا وجود ختم ہو جائے، یہ چراغ گل ہو جائے۔ لیکن ایک اور پہلو سے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ، اللہ کے احکام کا نفاذ، یہ ہم مسلمانوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہم میں سے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کبھی پسند نہیں ہوگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، اور اس قانون کی روح سے جہاں مرنے والے کے بیٹے مرنے والے کے ترکے میں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں حصے دار ہیں، وہاں مرنے والی کی بیٹیاں بھی اس مال میں سے حصے دار ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جو خوشی سے اپنی بہنوں کو ان کا حق دینے کو تیار ہوتے ہیں. جو بڑا نیک آدمی ہے وہ بھی بہنوں کو کیسے حق دیتا ہے کہ باجی آپ نے حصہ تو نہیں لینا. اب بیچاری وہ مجبور ہوگا، باجی کہے گی کہ نہیں ٹھیک ہے میں نہیں لینا. اور اگر باجی نے کہہ دیا کہ ہاں دو مجھے حصہ، تو بس پھر بھائی کہیں گے کہ بس پھر حصہ لے لو، بس تمہارا میرا رشتہ ختم. میری قبر پر بھی نہ آنا، میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میری میت پر بھی نہ آنا. تو بہن بیچاری کیا کرے گی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی روح سے اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہاں ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے. حضرت ابوبکر نے مزید فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا کہ جب تک میں اس سے اس کا چھینا ہوا جو حق ہے جو دوسروں کا وہ وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق دلا نہ دوں. تو اب ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان خاتون مظلوم ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس کے بھائی غاصب ہیں، وہ طاقتور ہیں. اب اگر اسلامی نظام آئے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اس سے بہنوں کا چھینا ہوا مال واپس لے کر بہنوں کو دلائے. اب کون سی مصیبت آئی ہوئی تھی جو اس نے مارا ہوا تھا، تو کیا اسے کبھی پسند ہوگا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے؟ ہر کس نے. اچھا، اس کی 5ویں آیت میں حضرت موسیٰ کی قوم کی مثال تھی کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر کے دکھا دیا. اب یہ جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن وہ اللہ کے دین کو قائم نہ کر سکے. کیوں؟ ان کی قوم نے ساتھ نہیں دیا. اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار صحابہ عطا کیے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا انہوں نے اپنا خون بہا دیا، اور چشم و ابرو کے اشارے پر انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی. اب ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس میں انویسٹمنٹ کرو تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلا دے، ایک دردناک عذاب سے بچا لے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور رہنے کے عمدہ مسکن فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرنا، اس کا اصل جو ہمارے سامنے آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے. اگر آخرت کی کامیابی مل گئی تو اصل کامیابی مل گئی، باقی سیکنڈریلی دنیاوی کامیابی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور اللہ تمہیں اور بھی دے گا جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں بائی دا وے زیادہ پسند ہے. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور جلد تمہیں فتح بھی مل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے تو اللہ کے دین کا غلبہ نہیں دیکھا، منزل انہیں ملی جو رفیق سفر نہ تھے. لیکن تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت حمزہ یا حضرت مصعب بن عمیر یا شہدائے بدر یا شہدائے احد وہ ناکام ہو گئے؟ ہرگز ناکام نہیں ہوئے، انہیں اصل کامیابی مل گئی. ہاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت سے صحابہ کو یہ دوسری کامیابی بھی دیکھنا نصیب ہوئی
کہ جو انسان کی فطرت کے اعتبار سے انسان کو زیادہ پسند ہے. تو یہ اخرا ہے، دوسری ہے، سیکنڈری ہے، ثانوی ہے، اصل نہیں ہے. اس کے بعد آخری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حوالے سے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے ان کو ماننے سے، نبی ماننے سے، رسول ماننے سے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین، تو پھر وہ غالب ہو گئے. آج تک بھی عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل میں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے، ان کا حال کیا ہے کہ ماننے والے ان کا انکار کرنے والوں پر غالب ہے. باقی یہ ان کی ہوشیاری ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے مغلوب ہونے کے باوجود بھی ان سے اپنا سارا مطلب نکلوا رہے ہیں. حالانکہ دنیا ساری جانتی ہے کہ اگر عیسائی یہودیوں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو فلسطینی ان کا تکہ بوٹی کر دیں گے. اس آیت پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول اللہ.